ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کا بنیادی اہتمام کریں۔ کوئی فرض نماز ماہ رمضان کی گھڑیوں میں کوئی فرض نماز ہماری قضا نہ ہو، کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو، کوئی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہ ہو۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت مسجد میں آ کے فرض نماز ادا کریں۔ یہ ایک مہینہ ان سارے کے سارے اعمال کی تربیت لینی ہے۔ اگر ایک مہینہ ہم صحیح تربیت لیں گے، اللہ تعالیٰ پورے کا پورا سال ہماری زندگی میں یہ اعمال جاری فرما دیں گے۔ اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ بھائی کوشش کریں، جو نفلی نمازیں ہیں، تہجد کی نماز نفلی عبادات میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں۔ اسی طرح تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور غیر موقدہ سنتیں جن کو عام طور پہ معاذ اللہ ہم اہمیت نہیں دیتے، غیر موقدہ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر اور اللہ تعالیٰ نوافل کو فرضوں کے برابر فرما دیتے ہیں۔ یہ تو لوٹ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ایسے سیل لگائی ہوئی ہے کہ آؤ آ کے عمل کرتے جاؤ، چھوٹا چھوٹا عمل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی زکوٰۃ رہ گئی ہے، زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کے علاوہ اور عام صدقہ خیرات کرے، مستحقین کو، غرباء کو، یتامہ کو کھل کے دے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس نیکی کا بھی ماہ رمضان میں درجہ کئی گنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے باقی تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، توجہ کے ساتھ سن لیں، باقی تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ استطاعت دے، ماہ رمضان میں عمرے کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا حج کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دیگر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، دیگر اعمال خیر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے۔ نور علی نور ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں فضولیات میں، لغویات میں لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، اور اپنی مشغولیات میں لاکھوں روپیہ فضول لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر عمرے کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ حج فرض ہے، فرض حج ادا کریں، یہی اعمال کام آنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، آخری حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ماہ رمضان میں تمام لوگوں سے بڑھ کے نیکی کرنے والے ہو جاتے تھے۔ جو ہی ماہ رمضان آتا آپ کی عبادات میں اور آپ کی عبادات میں اور آپ کے اعمال صالحہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو کم از کم بھئی ہم اس بات کا اہتمام کر لیں، ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہو، عبادات میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، اعمال صالحہ میں اضافہ